اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ سورہ حجرات کی تشریح ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے ایک سر لفظ پڑھا تھا قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ بات بیسیکلی وہی بنو اسد بن خزیمہ کی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ آئے تھے اور آ کے اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا احسان جتلا رہے تھے حضرت اللہ کے رسول کے اوپر۔ آمنا، ہم ایمان لائے، اور کہتے یہ تھے کہ فلاں قبیلے نے بھی آپ کے ساتھ لڑائی کی، لڑائی کرنے کے بعد جو ہے وہ قبیلہ آپ کے ساتھ اسلام قبول کیا، اس نے فلاں نے بھی لڑائی کی، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو عام الوفود وفد اس صلح حدیبیہ کے بعد جس سال میں فتح مکہ کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ جوک در جوک اسلام لانا قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے میں بہت سارے سنسیریٹی کے ساتھ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ جیسے کہا گیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور دیکھا تم نے جب آگئی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی تو لوگوں کو فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے۔ وہاں پہ بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جب انہوں نے بہتے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اسلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی عافیت اسی میں سمجھی، اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کور دینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے لے آئے۔ ابھی دل ان کے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جو آ کے یہ بات کہی تھی، اور جب آ کے انہوں نے کہا قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ فرمایا گیا کل، دیکھیے کل جو ہے وہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ اتعلمون، اب دیکھیے اس لفظ کو کھول لیں، الف علیحدہ کر لیں، تے علیحدہ کر لیجئے، لفظ کیا بنا پیچھے؟ علم۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتانا، جاننا، علم رکھنا۔ الف استفہامیہ کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ، جس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ تا جو ہے وہ علامات مضارع سیکنڈ پرسن کے لیے، علم بتانا، جاننا، و نون جمع کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بدینکم، اپنے دین کے بارے میں؟ بے کا مطلب کہ، دین کا مطلب دین، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو، علم دیتے ہو؟ تم اللہ کو بتاتے ہو۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ تو جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ ما، دیکھیے ما چار استعمال ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ایک ما موصولہ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو، جیسے۔ ما تعجبیہ جس کو کہتے ہیں کتنا، کیسے۔ ما استفہامیہ سائن آف انٹیروگیشن کے لیے، سوالیہ نشان۔ اور ما نافیہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ چار استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ما موصولہ استعمال ہوا جس کا معنی ہے جو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں۔ تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو، حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس کو جو جانتا ہے تمام جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ واللہ، اور اللہ، بکلن، بے کا مطلب پر، کلن ہر، شیء چیز، علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ علیم فعلن کے وزن کے اوپر ہے۔ فعلن کا وزن ہوتا ہے ازل سے لے کے ابد تک۔ اس فعلن کے وزن کے اوپر دوامیت ہمیشگی پائی جاتی ہے کہ یہ کب سے ہے، صیغہ مبالغہ پتہ نہیں، اللہ کے تو پاس تو کب کا علم ہے، ازل سے لے کے ابد تک کے علم سارے اللہ کے پاس ہیں۔ اسماء حسنہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون، لفظ ہے من، کا معنی ہوتا ہے احسان۔ من و سلوہ بھی جو ہے نا، من ایک تو کھانے کا نام کہا گیا، لیکن من کا اصل معنی جو ہے وہ عربک میں احسان کرنا ہوتا ہے کسی کے اوپر۔ اب من، وہ احسان، اس نے احسان کیا۔ اگر اس کے پہلے یا تا الف نون علامات مضارع لگ جائیں، دیکھیں کوئی بھی جو فعل ہوتا ہے نا، وہ فعل ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے۔ علامہ، اس نے علم کیا، اس نے عملہ، اس نے عمل کیا، کاتبہ، اس نے لکھا۔ اس کو پھر حاضر اور مستقبل میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں علامات مضارع لگانے پڑتے ہیں۔
اور اگر ہم نے اس کو مستقبل میں لے کے جانا ہے، پارٹیکولر مستقبل میں، علامات مضارع تو یہی ہیں، وہ احسان کرتا ہے یا کرے گا، تم احسان کرتے ہو یا کرو گے، میں احسان کرتا ہوں یا کریں گا، ہم احسان کرتے ہیں۔ اگر پرٹیکولرلی ہم نے دینا ہو تو اس سے پہلے ہم سین کا یا صوفہ کا مضارع سے پہلے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ سین جو ہے وہ علامات مضارع میں جلدی کے مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صوفہ جو ہے مستقبل تھوڑا سا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یمنون، اب یہاں پہ یہ لگا اور اس کے ساتھ وانون کس بات کی علامت ہے؟ جمع کی۔ وہ احسان جتلاتے ہیں، وہ احسان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، اللہ کا معنی پر، کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یمنون علیکا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں، ان اسلموا، یہ کہ اسلام لائے، یہ کہ وہ اسلام لائے۔ کل، کہہ دیجئے، لا تمنو، اب دیکھیے لفظ وہی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ نون کی بجائے یہ لگا اور یہ لفظ تمنو بن گیا۔ نہ تم احسان جتلاؤ، لا جو ہے وہ نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے، تم نہ احسان کرو، علیہ، اب لفظ یہ کیا ہے؟ اللہ علیحدہ کر لیجئے، یا علیحدہ کر لیجئے۔ یا کس لیے ہوتا ہے؟ متکلم میں کے لیے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، جب دو یہ والی یہ اور یہ والی یہ دونوں کٹھی کی تو اس کے اوپر جو ہے وہ شد لگا دی گئی۔ کل لا تمنو علیہ، نہ تم احسان جتلاؤ مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، کہہ دیجئے ان کو کہ اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا، اسلام کا احسان مجھ پہ مت جلاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ ہے، یمنو، اب پھر وہی لفظ آ گیا، یمنو، وہ احسان کرتا ہے، اس نے احسان کیا تم پہ، علیکم، تم پہ، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان، یہ کہ ہداکم، ہدایت دی تم کو اس نے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت دی، کس بات کی؟ للایمان، ایمان کی، ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں اس بات کے اوپر بلیو رکھنا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اسلام کے اوپر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں اور زمین کے، واللہ بصیر، بصیر دیکھنا بصارت سے، بما تعملون، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو، یہاں پہ لفظ تعملون ہے، عمل، عملہ، اس نے عمل کیا، یا عمل، وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، تعملو، تم عمل کرتے ہو یا کرو گے، نعملو، ہم عمل کرتے ہیں، عملو، میں عمل کرتا ہوں، بصیرن بما تعملون، بصیرن پھر وہی فعلن کے وزن کے اوپر ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کل اتعلمون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے، اعلان کر دیجئے، پوچھئے ذرا ان سے، کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو؟ اتعلمون اللہ بدینکم، اپنے اللہ دین کے بارے میں، تم اللہ کو دین کے بارے بتاتے ہو، واللہ، اور اللہ تو وہ ہے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا کچھ ہے، واللہ بکل شیء علیم، وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مطیع ہوئے۔ کل، کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر احسان مت جتلاؤ، مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بل اللہ، بلکہ یہ اللہ ہے، یمن علیکم، جس نے احسان کیا تم پر، ان ہداکم، یہ کہ ہدایت دی تم کو، للایمان، ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ ان اللہ، بے شک اللہ وہ ہے، یعلم غیب السماوات والارض، وہ علم رکھتا ہے غیب کا، آسمانوں کا اور زمین کا، واللہ بصیر بما تعملون، اور دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کرتے ہو، جو سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ تمہیں پتہ ہے۔ اب اس کے مختصر مفہوم پہ آ جائیے۔ اصل تو یہ اسی، جب انہوں نے کہا تھا قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اس ایمان کے بدلے میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اتری ہیں۔ پوچھا گیا کیا کل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں، جیسے ہم جو ہے وہ اپنی نیکی کا پرچار جو ہے ہر جگہ کرتے پھرتے ہیں، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے یہ کام کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کتنی ہم نے اس وقت اور چیزیں جو ہے وہ گھڑ رکھی ہیں کہ یہ کر کے پارٹیکولرلی اس کا نام لے کے ہم نے کہنا ہے کہ یہ فلاں کے لیے کر دو۔ ہم تو ایک پنکھا کسی جگہ لگواتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں اصالِ ثواب کے لیے فلاں فلاں فلاں، میری نیت کا اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ نے جو میں نے کس لیے جو ہے یہ کام کیا ہے۔
میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں، کیا پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے۔ تو پھر لوگوں کو اس چیز میں بتانے کی یا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ بھی ان کو یہی کہا گیا قل اتعلمون اللہ، اپنے دین کے بارے میں تم اللہ کو علم دیتے ہو۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ 6 پڑھ کے بخش دیے، 7 پڑھ کے بخش دیے، اللہ کو نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے، اللہ نہیں جانتا کہ تم نے کس نیت سے کیے ہیں۔ جو تم نے اپنے اہل سال ثواب کے لیے کیا ہے اس کے لکھ کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا جو احسان کرتے ہیں پرٹیکولرلی ان چیزوں کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم 2 روپے کی چیز لکھا کے ساتھ اس میں لکھ دیتے ہیں احسال ثواب دعا برائے احسال ثواب برائے فلاں 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 فلاں۔ کیا اللہ کو میرے دل کا علم نہیں پتا کہ میں نے یہ کس لیے لگایا اور اس کا جو ہے وہ کس کا اجر میں چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے چاہتا ہوں، کس کے لیے چاہتا ہوں؟ کیا اس چیز کا اللہ تو وہ ہے جس کو غیب کا علم ہے، جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو پھر تم اپنا علم، اصل میں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ریاکاری میں مبتلا ہیں، ہم لوگوں کو بتانے چاہتے ہیں کہ یہ پنکھا جو ہے وہ فلاں نے لگوایا ہے اور اس کا احسال ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچایا جائے، کہ وہ منہ سے کہیں۔ کیا اللہ دلوں کے حال نہیں جانتا؟ کیا اللہ کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں یہ فلاں نے لکھا اور فلاں نے کیا اور فلاں نے؟ تو یہی بات یہاں پہ دین کے بارے میں بھی انہوں نے جب آ کے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام لائے، ہم فلاں قبیلے کی طرح نہیں لڑے، فلاں کی طرح نہیں لڑے، حالانکہ اللہ تو دلوں کے بیچ جانتا تھا۔ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شیلٹر میں لانے کے لیے بہتے ہوئے پانی کا رخ جب اسلام کی طرف دیکھا تو یہ بھی شامل ہو گئے کہ اپنی جانیں بچائیں جائیں، اپنے مال بچائیں جائیں، نہیں تو ادروائز کیا ہوگا؟ جس طرح آہستہ آہستہ فتح ہونا شروع ہوا پھر ہر چیز جو ہے وہ فتح ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے زمین و آسمان کو، اور وہ ہر چیز کا اس کو علم ہے، جو تمہارے اندر ہے وہ بھی علم ہے۔ یمنون علیک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ احسان جتلاتے ہیں، اسلموا، کہ ہم نے اسلام لائیں۔ قل اللہ، قل کہہ دیجئے میرے اوپر اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ قل لا تمنوا علی اسلام، میرے اوپر نہیں بلکہ بل اللہ، یہ وہ پیغام ہے جو دیا جانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے سچے ہو تو پھر یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ آج دیکھیے اگر ہم مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہو جاتے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اس نے ہدایت دی ہے، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے ہاں یہاں پہ کسی سے بات کی جائے مسلک کی، اگر چینج کرنے کی، کہ مسلک کو سیدھا راستہ، حق کا راستہ کسی کو دکھانے کی کوشش کی جائے، لڑائی مارکٹائی، تلواریں گولی بندوقیں نکل آتی ہیں، کجا یہ کہ مذہب بدلنا۔ تو یہ اگر ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، تو پھر احسان کس کا ہے؟ اس ذات باری تعالیٰ کا۔ رحمت کس کی ہے؟ اس کی۔ اب اگر جو کچھ کرنا ہے ہم نے وہ احسان نہیں کرنا، یہ اس کی ہدایت ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی رحمت ہے کہ وہ مجھے نماز کی توفیق دیتا ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے گھر کی زیارت، یہ اس کی رحمتیں ہیں، یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم کر کے کوئی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری کی ساری دنیا بھی اگر جو ہے وہ جنتی ہو جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ساری کی ساری دنیا جہنمی ہو جائے اس کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا۔ یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی تھی کہ تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنے ایمان کا احسان جتلاتے ہو، نہیں بلکہ یہ احسان ہے اللہ کا۔ ان ہداکم، اگر تم سچے ہو تو اس بات کو دل میں جو ہے وہ تم نے اتارنا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ ایمان کا راستہ دکھایا ہے، جو ہمیں سیدھا راستہ مستقیم کی طرف چلنے کی اس نے دعوت دی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر وہ نہیں ہدایت دیتا کیا ہم یہاں پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے؟ کہ اگر وہ نہیں ہدایت دیتا کیا ہم صبح جو ہے وہ اٹھ کے مسجدوں کی طرف جو ہے وہ چلتے؟ اس کی ہدایت ہیں، یہ اس کی نعمتیں ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اس کی نعمت چاہیے۔ یہ زبان بھی اسی کی دی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم اپنے تئیں نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی اس کی نعمت ہوگی تو ہم کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ ہے اصل بات کہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ یعلم غیب السماوات، وہ جانتا ہے غیب کا علم۔ وہ غیب کیا ہے؟ جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ اعمال کس لیے؟ کہ وہ کیا ہے؟ ارائیت الذی یکذب ارائیت الذین یکذب ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو؟ وہ لوگ کس لیے نماز پڑھنے جاتے ہیں؟
ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین یراؤون ویمنعون الماعون، وہ لوگ وہ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ جب ہم دیتے ہیں ہاتھ سے 2 پیسے تو پھر ہم کتنے اشتہار لگاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو ہم نے خود دیکھ لیا کہ ایک صابن کی ٹھکیا کے پیچھے فوٹویں جو ہیں وہ تصویریں جو ہیں وہ اتروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ کسی کو ایک آٹے کا تھیلا، اس کو دے کے جو ہے وہ تم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہو، اس کی غربت کو ایکسپوز نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہو کہ میں کتنا گھٹیا ہوں کہ نہ تو میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں نہ میں کسی اور، میں تو اسی عوام کا مال جو ہے وہ عوام پہ خرچ کر رہا ہوں اور اس کے اوپر اپنے نام کی تختیاں لگا رہا ہوں اور اپنے نام کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈورے پٹوا رہا ہوں اور خود تصویریں بنا رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں جا کے دیکھیے جس کا جتنا بڑا منصب ہے اس منصب کے اوپر اس کی جواب دہی ہوگی۔ اللہ غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو اور جس نیت سے تم کر رہے ہو۔ کیا تم نے دنیا کو دکھلاوا ہے؟ وہاں پہ جو دنیا کو دکھلاوے والے ہوں گے ان کو کہہ دیا جائے گا، ایک شہید آئے گا جس کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا، اس نے کہا اللہ تیری راہ کر، نہیں میری راہ میں نہیں لڑا، تو اس لیے لڑا تھا کہ تو چاہتا تھا کہ دنیا میں تیرا نام ہو اور لوگ تجھے بہادر جو ہے وہ کنسیڈر کریں، تو لوگوں میں تیرا نام ہو گیا، تجھے اس کا صلہ وہاں پہ مل گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ ایک عالم آئے گا، وہ عالم بھی جو ہے جس کا یہاں پہ سکہ بچتا ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، وہی یہی ہوگا۔ پوچھا جائے گا اللہ میں تیرے راہ کا تیرا علم سیکھا اور سکھایا، نے کہا میرے لیے نہیں، تو نے اس لیے کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تیرا نام جو ہے وہ لیں اور تیرے نام کے اوپر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائیں، تو وہاں پہ لوگوں نے تیرے لیے بہت کچھ کر دیا، جو تیری نیت تھی وہ سب کچھ ہو گیا، تو یہاں پہ تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سخی آئے گا جس کا 4 سو چرچا ہوگا دنیا میں، وہ بیچتا ہوگا سب کچھ اور اس کے بعد وہاں پہ جب جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے لیے تیرے بندوں کو نواز دیتا رہا لیکن میرے لیے نہیں دیتا رہا، تو چاہتا تھا تیرا نام سخی کے طور پہ لکھا جائے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے جانے کہ کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہے، تو تجھے لوگوں وہاں پہ شہرت مل گئی، لوگ تیرا نام کی طرف پوچھتے رہے، تو بس یہاں پہ صلہ کچھ نہیں ہے، یہ دکھاوے والا صلہ وہیں کا وہیں جو جس پرپز کے لیے کام کرتا ہے اسی کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے واللہ بصیر بما تعملون، تو اللہ جو تم عمل کر رہے ہو جس نیت سے کر رہے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یا ہماری سورہ مبارکہ آج الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب دیکھیے اس میں ہمارے معاشرے کی کون سی ایسی چیز ہے جو ہم سے جو ہے وہ جس کے بارے میں ہدایات نہیں دی گئی۔ ایک مکمل جامع صورت، ایک اسلامی قانون کی دفعات ہمارے سامنے، ایک ضابطہ حیات ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ برائیاں جو ہمارے معاشرے میں عام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پل پھول رہی ہیں، ان سب کے سد باب کے لیے سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہمیں ہر طرف سے ہر طرح کی گائیڈ لائن دیتی ہے، ہر طرح کا راستہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس پہ چل پہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور کون سے ایسے راستے ہیں جن پہ چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔